بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انسان اپنا شب و روز مختلف مراحل میں گزرتا ہے، لیکن وہ لمحے بڑے حسین ہوتے ہیں جو لمحے نیک بندوں کے ساتھ، عظیم لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس نسبت سے آج کا دن آئیے لمحہ گزارتے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ فیضان عائشہ کے ساتھ۔ یہ ادارہ ایک مختصر وقت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، جس کی پہلی اینٹ 2016 میں آل رسول کے عظیم پھول شہر کلول سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانا پیر احسان الحق چشتی صاحب نے رکھی، اور اس کا پہلا سبق سید شعیب شاہ گیلانی نے پڑھایا۔ اولیاء اکرام اور علماء اکرام نے کثیر دعاؤں سے نوازا۔ ہاں، تمام اولیاء اکرام کی دعائیں ہیں۔ یقیناً وہاں شیخ و مرشد سیدی پیر میری علی شاہ صاحب سرزمین گولڑا کا فیض عظیم فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے اور ان کے بحال رہیں۔ اور یہ ادارے کے بانی و محتمم ہیں ناظم اعلیٰ استاذ الاساتذہ الحاج حافظ محمد بخش صاحب، جو کہ ایک طویل عرصے سے شہر بکر کی قدیم مسجد جامع مسجد پیر غلام جعفر شاہ گڈورا روڈ بکر میں امام و خطابت کے ساتھ طلباء شعبہ حفظ و ناظرہ کی نگرانی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس سے الحمدللہ کثیر طلباء حفظ و قرات کی سند حاصل کر کے جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بطور صدقہ جاریہ کے طور پر مصروف ہیں، وہاں ملک و قوم کی ترقی کے لیے بھی مصروف عمل بھی ہیں۔ قرآن پاک کی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد رمضان، جو کہ ایم اے اسلامیات و ایم اے اردو فارغ و تحصیل جامعہ اسلامیہ انوار مدینہ عیدگاہ شمالی منکیرہ، قبلہ استاد محترم الحاج مفتی محمد موسیٰ طاہر صاحب کی اجازت سے ادارہ حاضہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے محتمم ٹھہرے، اور آپ کی دعاؤں سے آپ نے اجازت دی اور سبق کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2020 کے اندر باقاعدہ کلاسوں کا آغاز ہوا، اور ہر ادارے کی طرح اس ادارے کی کلاس کی ابتدا ایسے نہیں ہو جاتی، بلکہ باقاعدہ ایک اسمبلی سے ہوتی ہے، اور اسمبلی کے اندر ادارے حاضہ کے پرنسپل جناب محمد رمضان صاحب آ کے طلباء کو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایک ڈسپلن کے ساتھ بچوں کے جسمانی نشو و نما کا لحاظ رکھتے ہوئے اور بچوں کے تعلیمی تعلم کو مزید چست و چوبند کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا آغاز اسمبلی کا قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اللہ کے کلام سے کی جائے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کا آغاز تلاوت کلام الہیہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بردہ شریف ہوتا ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں گلائے عقیدت پیش کی جاتی ہے، اور بچوں کو نصیحات کی جاتی ہیں، حاضری لگائی جاتی ہے، اور حاضری کے بعد دعا خیر کی جاتی ہے، اور دن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سامعین ذی احتشام، ان طلباء اور یہ وقت کے علماء کے لیے بزم ادب کا سلسلہ بھی ہے، جو ہر جمعۃ المبارک کو 1 گھنٹہ جس میں طلباء کو انداز تلاوت، انداز نعت اور انداز گفتگو، انداز سلام سکھایا جاتا ہے، تاکہ یہ بچے کل اپنا نظریہ، اپنی سوچ امت مسلمہ تک پہنچا سکیں اور اہل ایمان کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کو بولنا آئے، ان کو سمجھانا آئے، اس لیے یہ سٹیج ادارے ہی سے ان کو مل جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوبصورت کمروں اور بلڈنگ میں ایک خوبصورت انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ بلڈنگ ایک خوبصورت دفاتر اور کمروں پر مشتمل ہے۔ آئیے ادارے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ادارے کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ ادارے کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دفتر ہے۔ یقیناً ہر ادارے کے اندر ایک کنٹرول سسٹم ہوتا ہے،
جو ادارے کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور ادارے کے لیے لاگو ہونے والے نئے معاملات کو شو کرتا ہے اور یہاں سے سائن ہوتے ہیں۔ اس دفتر کو ادارہ حاضہ کے محتمم خود ہی سنبھالتے ہیں اور اس کا دورانیہ صبح 8 سے لے کر دوپہر 1 بجے اور پھر 2 بجے سے لے کر شام رات 10 بجے تک جاری و ساری رہتا ہے، جس کے اندر بچوں کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، کلاس کا پڑھنا، بچوں کا کھیلنا، نماز کی پابندی، روزے کا رکھنا، عبادت، عشق، محبت میرے آقا علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور پھر دفتر کے اندر بنیادی تمام سہولیات موجود ہیں، جیسا کہ کتب کا ایک خوبصورت مجموعہ اور اس کے ساتھ پینٹنگ کے لیے ایک خصوصی حصہ۔ سامعین احتشام آپ توجہ فرمائیں، اس کے آگے بچوں کے لیے رہائشی کمرے بنائے گئے ہیں۔ بالغین طلباء کو اپنے کمروں میں، نابالغین بچوں کے لیے الگ ایک کمرہ بنایا گیا ہے جہاں یہ بچے آرام سے رہتے ہیں، اور یہ خوبصورت بلڈنگ آپ ہی کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور اساتذہ کے لیے ان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے الگ کمروں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اسمبلی کے فوراً بعد ہی طلباء کی کلاسز کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے طلباء قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور باقاعدہ قرآن قاری صاحب کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں، سبق ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے۔ اور سامعین احتشام یقین جانیے اللہ کا بڑا فضل کہ اس جامعہ کے اندر درس نظامی کی کلاسز بھی ہیں اور ساتھ عصری تعلیم کا شعبہ بھی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ صرف فقط طلباء نہیں بلکہ اس ادارے سے فیض یاب ہونے والی بچیاں بھی الحمدللہ اس سے فیض ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ ایک سٹاف ہے، تربیت یافتہ سٹاف ہے الحمدللہ، عالمہ بھی معلمہ بھی موجود ہیں، قاریہ بھی موجود ہیں جو بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں، اور باپردہ استاد محترم ایک مخصوص کمرے کے اندر بیٹھ کے مائک پر بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ یہ قوم کے اچھے معمار بنے، قوم اور ملک کی خدمت کریں، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کی عظیم مخلوق کے لیے یہ ان کی صحیح طرح خدمت کر سکیں اور مصطفیٰ کے دین کو حضور کے امت تک پہنچا سکیں۔ اور طلباء طالبات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک مختصر دورانی کے اندر ہے، جس کے اندر 1 ہفتے کے پیریڈ بھی ہیں، 6 ماہ کے پیریڈ بھی ہیں، اور سال کا دورانیہ بھی ہے، 2 سال کے پیریڈ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے درس نظامی کی 8 سالہ کلاسز بھی ہیں۔ سامعین احتشام طلباء کے لیے قرآن قرات، درس نظامی، عصری تعلیم، فرض علوم کورس جس کی مدت 6 ماہ ہے، اور نہ صرف بچوں کو تعلیم و تعلم سکھایا جاتا ہے بلکہ الحمدللہ کمپیوٹر لیب بھی ہے، بچوں کو کاریگری بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ یہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ قسم کے انسان بنے اور اپنے آنے والے عملی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما بھی سکیں، اور قرآن پاک کی صحیح طرح تعلیم سکھا، کسی کے ان کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ان کو سامعین احتشام ادارہ نہ صرف اپنا خدمات لے رہا ہے بلکہ الحمدللہ بچے یہاں سے جو کامیاب ہوتے ہیں، ادارہ حاضہ کے طلباء نے پنجاب بھر میں 2ری پوزیشن حاصل کی ہے، طلباء نے تقریری مقابلہ جات میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے۔ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آخر میں انعامات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور ان طلباء کے لیے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ باقاعدہ ایک باورچی خانہ ہے جس میں ایک باورچی رکھا گیا ہے، پورا سٹاف ہے، پورا ایک سسٹم ہے، جس کی کل خرچ جو ہے وہ اس وقت 14 لاکھ روپے ہے، اور یہ 14 لاکھ ایسے نہیں آ جاتا بلکہ اہل محبت پیار کرتے ہیں، خدمت کا اظہار محبت کرتے ہیں، اور صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ ان میں سے حصہ ادارے تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح دوسرے اسلام کے علاوہ جیسے عیسائی اپنی عیسائیت کو بڑھانے کے لیے اپنے علماء کا خیال کرتے ہیں، یہودیت کو بڑھانے کے لیے اپنے علماء کا خیال کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اہل
علم لوگوں کی تحقیق کرنے کے بعد جب ان کے دل کو تسلی ہو جائے پھر ان کا ضرور ساتھ دیں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، طلباء کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ ایک طالب علم اگر قرآن کا قاری بن گیا، عالم بعمل بن گیا تو یہ صدقہ جاری بنے گا، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ادارے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس ادارے میں مہمان خصوصی بھی آتے رہتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کا آنا اللہ پاک ہمارے لیے ویسے رحمت فرمائے۔ ماہ رمضان کی عظیم گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صدقہ فطر جہاں دوسرے لوگوں کو دینا ہے، مستحقین کو دینا ہے، اس میں سے طلباء کا حصہ ضرور نکالیے گا تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر آئیے، ہم آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں۔ اپنے مال میں سے اتنا مال ضرور نکالیے، اتنا حصہ ضرور نکالیے، کم از کم ایک طالب علم کی ذمہ داری لے لیجئے یا ایک استاد کی ذمہ داری لے لیجئے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہمارا مقصد ہے ہم اس مقصد کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ سامعین ذی احتشام، یقیناً یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی محبتیں اور آپ کی توجہ اور آپ کا وقت، یقیناً ہر ایک کا وقت قیمتی ہوتا ہے، آپ وقت دیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ پاک کرم نوازی عطا فرمائے گا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ آمنہ کے لال کا دنیا میں دیدار ہو جائے، حضور کی سیرت، جو حضور مٹھڑی سیرت صورت لے کر آئیں اس پہ عمل ہو جائے، اور یہاں سے خارج ہونے والے، جانے والے، فارغ ہونے والے طلباء اور بچیاں اور بچے قوم و ملک کی اچھی خدمت کر سکیں اور زمانے کے لیے پریشانی کی بجائے زمانے کے لیے سکون کا باعث بنے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، ایک باپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک باپ یقیناً ایک استاد بنے گا اور بچوں کو اپنی اولاد سمجھے گا، اور جب اولاد سمجھے گا تو پھر اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے۔ ایک پڑھانے والی بیٹی اپنے شاگردہ کو اپنی اولاد سمجھے گی تو ان کا وقت ضائع نہیں کرے گی۔ جب بچوں کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ان کو ٹائم پہ پڑھایا جائے گا، وقت کا خیال رکھا جائے گا، تو یہ بچے زندگی بھر دعائیں دیں گے اور ان کی ایک اچھی تربیت ہو جائے گی۔ یقیناً تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، جب آپ اور ہم مل کے خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ نے وقت دیا، ہر ایک کا قیمتی وقت ہوتا ہے، آپ نے چند لمحے ہماری گفتگو سنی، مناظر کو دیکھا، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائے، مالک ارض و سما آپ سے دین کا کام لیتا رہے، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔